بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج مفہوم عبادت کے دوسرے حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بعض احباب کا خیال یہ ہے کہ رب العزت کی عبادت اس طرح خالص ہونی چاہیے کہ اس میں کسی غیر الہ کا تصور نہ آنے پائے۔ اصولی طور پر یہ خیال درست، لیکن عملی طور پر یہ خیال ناقابل عمل بھی ہے اور عبادت کے عمل کی تکمیل میں رکاوٹ ہے۔ حصہ اول میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ عبادت کا جہاں حکم دیا گیا، جہاں غرض خلقت بیان کی گئی، وہاں صیغہ واحد استعمال ہوا۔ رب العزت اپنی عبادت میں کسی بھی قسم کی مشارکت پسند نہیں فرماتا، لیکن جس وقت ہم نصاب عبادت کے پہلے مرحلے اور افضل ترین عمل عبادت کو انجام دیتے ہیں، یعنی صلاۃ، یعنی نماز، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے، الحمد للہ رب العالمین۔ وہ پروردگار اب عالمین کی ربوبیت کے ذریعے اپنا تعارف کراتا ہے۔ اس نے سب کو خلق کیا، لیکن وہ اپنا تعارف خالق العالمین کہہ کر نہیں کراتا، رب العالمین کہہ کر کراتا ہے۔ یہ درس ہے، یہ سبق ہے، یہ نصیحت ہے، یہ یاد دہانی ہے، اور اگر آپ مجھے معاف کریں تو ایک تنبیہ بھی ہے کہ عبادت کرنے والا یہ جان لے کہ پروردگار فقط تیرا ہی نہیں ہے، عالمین کا ہے۔ رب العالمین کی نعمتوں پر محض اپنا استحقاق نہ سمجھو، اس پر پورے عالمین کا حصہ ہے اور عالمین کا حق ہے۔ اس کی طرف سے فیض رزق ابراہیم علیہ السلام کو بھی ملتا ہے اور نمرود کے رزق میں بھی کمی نہیں ہوتی، فرعون کو بھی دیتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی کرتا ہے۔ مومن و منافق کو بھی ملتا ہے اور مسلم و مشرک کو بھی ملتا ہے۔ یہ عالمین سے تعلق ہے۔ اس میں ایک طرف ہمیں ربوبیت یاد دلائی گئی تو دوسری طرف ذمہ داری کا بھی احساس دلایا گیا۔ ذمہ داری کیا؟ اس عالم میں رہتے ہوئے دوسری مخلوقات کے حوالے سے یاد رکھو، مسائل ایک جیسے ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں۔ مثلا آپ اس عہد میں دیکھیے، جس وبائی مرض کا کووڈ-19 یا کرونا وائرس کا سامنا ہے دنیا کو، اس میں وائرس کے حملے نے اور ضرر نے کسی عقیدے کی تخصیص نہیں کی ہے، ہر آدمی پر۔ یہودی بھی شکار ہو رہا ہے اور عیسائی بھی، مسلمان بھی، کافر بھی، متقی اور پرہیزگار بھی، گناہگار بھی۔ کیا ہے
اجتماعیت یاد دلائی جا رہی ہے کہ ایک شے دوسری شے سے جڑی ہوئی ہے. بات آگے بڑھی، پھر آپ اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. پھر دیکھیے گا، آپ اکیلے نماز پڑھیں فرادہ یا جماعت میں نماز پڑھیں، آپ دونوں حالتوں میں صیغہ جمع استعمال کرتے ہیں نعبدو. یہ آپ کو یاد دلایا جاتا ہے کہ ایک ہی وقت میں خالق کی یاد محو نہ ہونے پائے اور مخلوق سے رشتہ ٹوٹنے نہ پائے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں صیغہ واحد استعمال کیا. لیکن جب خلق کی بات کی تو فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اب ہم کیوں ہو گیا؟ اس لیے ہو گیا کہ خلقت کا عمل مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ماں باپ شامل خلقت نہ ہو جائے. حالانکہ خالق حقیقی وہی ہے، مجازی ذریعہ یہ ہے، مجازی خالق یہ ہے ماں باپ. اب یہ اس میں عمل جو ہے مکمل ہو رہا ہے ماں باپ کے ذریعہ. عین علم رب العزت، لیکن علم ملتا ہے استاد سے. رازق پروردگار عالم، لیکن رزق آسمان سے برستا نہیں ہے، اس کے لیے بھی کچھ ذریعے کچھ وسیلے مخصوص ہو جاتے ہیں. اب میں صرف ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ عبادت کس قدر ارتباط مخلوقات کا نام ہے، اور ان رشتوں کے جو اس کے فیض کا ذریعہ ہوتے ہیں کس قدر احترام ہے جو آپ پر عائد کر دیتا ہے. یہ سورہ اسراء ہے جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اور اس کی 23ویں آیت ہے. شاید ہوا وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا. تیرے رب کا فیصلہ تو یہی ہے کہ ہمارے علاوہ عبادت کسی کی نہ کی جائے. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیکی کی جائے، حسن سلوک کیا جائے. اور پھر دیکھو وہ ربوبیت جو اس کے لیے ہے نا. یہ 24ویں آیت کا ایک حصہ صرف آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. وقر، اب انسانوں کو کہا جا رہا ہے کہ دعا کیسے کرنا. قر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے میری تربیت کی تھی جب میں چھوٹا تھا یا چھوٹی تھی. ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کی فرما برداری عبادت کا حصہ بن گئی. نہیں، ہمارے کہنے سے نہیں بنی، اس معبود حقیقی کے حکم سے بنی. لیکن آپ دیکھو رشتہ جڑ گیا نا مخلوق کا. اب ماں باپ کا اگر احترام نہ کرو تو کیا ہوگا؟ ارشاد ہوا، سرکار دو عالم کا ارشاد ہے کہ وہ جنت کی بو نہیں پا سکتا، جنت کی بو اس کے مشام میں نہیں آ سکتی جو ماں باپ کا آگ کیا ہوا ہو، دھتکارا ہوا ہو، جس نے ماں باپ کو ستایا ہو. اسی طرح اور مثالیں ہیں، استاد کا احترام، بزرگوں کا احترام، پڑوسی کا احترام. یہ عبادت کا حصہ ہے لیکن اسی کے حکم سے، اس لیے وہ چاہتا ہے بندے بندوں کا خیال رکھیں. اس لیے بندوں کے ساتھ تعلق کو شرک و بدعت کا نام دے کر آپ اس کو سبک نہ سمجھیں. اچھا یہ کیوں ہے؟ آپ سے عرض کر دیتا ہوں کیوں ہے. اس لیے عزیزو ہم اللہ کو رحیم مانتے ہیں، کریم مانتے ہیں، رزاق مانتے ہیں، علیم مانتے ہیں.
یہ سب صفات ہیں. اور یاد رکھنا صفت اور موصوف ہمیشہ الگ الگ ہوتے ہیں. آسان کر کے کہوں، ایک جاہل آدمی یونیورسٹی جا کر عالم بن جاتا ہے، قابل بن جاتا ہے، اسکالر بن گیا. زندگی گزرتی رہی، ذوف طاری ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، بیمار ہو گیا، حافظہ ساتھ چھوڑ گیا، یا کوئی چوٹ لگ گئی کسی حادثے میں، سب کچھ جو سیکھا تھا بھول گیا. اب کیا ہوا؟ اب پھر جاہل ہو گیا نا، اب کچھ بھی یاد نہیں ہے اس کو. دیکھو 3 درجے آ گئے صفت موصوف میں. یہ اور ہے، صفت علم اور ہے. جاہل تھا، عالم ہوا، پھر جاہل ہو گیا. یعنی جب کوئی صفت کسی میں آئے تو موصوف بن جائے، اس صفت کا حامل بن جائے، لیکن جب وہ صفت چلی جائے وہ دوبارہ سے پلٹ جائے گا اپنی سابقہ حالت کی طرف. اللہ بھی علیم ہے، علم رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، لیکن اس کا علم ایسا نہیں ہے جیسا میرا اور آپ کا ہے سیکھا ہوا. نہیں، وہ اس کی ذات خود عین علم ہے. وہ صفات ذات باری زائد بر ذات نہیں ہے، شامل نہیں ہوئے ذات میں. شامل ہوتے تو پھر وہ اللہ کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ وہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، وہ زمان و مکان سے بالا ہے. اور جب ایسا ہو جائے تو اس کی صفت کے ظہور کے لیے ہمیں کسی پیکر کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمیں قرآن مجید میں ملا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، سورہ مائدہ ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. اب یہاں اہم بات یہ ہے، وسیلہ تلاش کرو. دیکھو تلاش وہ چیز کی جاتی ہے جو ہو، اس کا مطلب ہے وسیلہ اس نے بنایا ہے، تبھی تو آپ کو حکم دے رہا ہے کہ تلاش کرو. اور پھر جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی میں نے مثال دی کہ یہ پہلا زینہ ہے اور افضل ترین عبادت ہے نماز. الفرق بین الاسلام والکفر الصلاۃ. اس میں کیا کیا آپ نے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. پروردگار ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت کر، یا صراط مستقیم کا راستہ دکھا. اللہ کا کام ہے نا راستہ دکھانا، دکھا دے. نہیں، اسی کا حکم ہے. اب یہ کہو صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی. یعنی صراط مستقیم بھی اگر آپ کو مل رہی ہے تو کسی پیکر سے جس کو اس نے وسیلہ قرار دیا ہے. ہاں، یہ وسیلہ آپ کو نہیں بنانا ہے، جس کو اس نے وسیلہ قرار دے دیا ہے. وہ رحمان بھی رحیم بھی، لیکن صفت رحمت سمجھ میں کب آئے گی؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. جب سرکار ختمی مرتبت سے تمسک ہوگا، سرکار ختمی مرتبت سے ارتباط ہوگا، تو پھر رحمت سے آپ متنفع ہوں گے. سورہ نساء میں ارشاد فرمائی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیے. بھی آئے اور کہنے لگے ہم نے اللہ سے استغفار کر لیا. نہیں، دیکھو وسیلہ، جب تک ہمارا رسول معاف نہ کر دے استغفار نہیں ہوتا. اگر رسول نے معاف کر دے لوجد اللہ تواب الرحیم، تب یہ پائیں گے اللہ کو تواب الرحیم. تو تواب الرحیم تو اللہ ہے، لیکن اس کی صفت کا فائدہ آپ کو اس وقت ہوگا جب آپ سرکار ختمی مرتبت کا وسیلہ اختیار کریں گے. ماں باپ ایک مجازی ذریعہ تھے، تو جو ان کا نافرمان ہو وہ نہ جا سکے. حالانکہ ماں باپ کے لیے حکم ہے کہ جب وہ حکم ایسا دے دیں جو خلاف اسلام ہو تو نہ مانو. لیکن بہرحال غیر معصوم وسیلہ ہے ماں باپ کا، احترام ان کا بھی ہے، استاد کا احترام بھی ہے، غیر معصوم ہے.
تو جو غیر معصوم ذریعے ہیں ان کا احترام آپ کو اسلام سے خارج نہیں کرتا، تو جن کو اللہ نے وسیلہ قرار دیا ہو محمد و آل محمد علیہ السلام کی شکل میں، ان کا احترام نہ بدعت ہوگا نہ شرک ہوگا۔ اور اگر اس نسبت سے کوئی سرکار ختمی مرتبت کے روزے کی چالی کا بوسہ لیتا ہے تو یہ عمل نہایت مستحسن ہوگا، شرک نہیں ہوگا، بدعت نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے سرکار ختمی مرتبت کو اپنی صفات سے متنفع ہونے کے لیے وسیلہ بنایا ہے۔ یہ نہیں فرماتا ہماری اطاعت کرو گے تو رسول کی ہو گئی، نہیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور اللہ کے رسول نے جس جس کو اپنا حصہ کہہ دیا ان کا احترام بھی ہم پر واجب ہو گیا۔ جس طرح ماں باپ کی نافرمانی کے بعد اگرچہ کہ وہ غیر معصوم وسیلے ہیں، ان سے غلطی اور گناہ ہو سکتی ہے، جنت کی بو مشام میں نہیں جا سکتی، جو ان وسیلوں کا احترام نہ کرے، جو وہی کے نمائندے ہیں، تو اس کے لیے جنت کا خواب دیکھنا ایک شغل سے بڑھ کر، ایک خواب سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اپنی عبادتوں میں محمد و آل محمد کو وسیلہ بنائیں۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کی قبولیت کے لیے محمد و آل محمد پر درود کو واجب قرار دیا گیا۔ اور یہ وہ بات ہے جو فرقہ واریت سے بہت بالا ہے، بہت بلند ہے۔ میں قطعی طور پر مسالک و مکاتب کی بحث میں نہیں جاتا، ایک اصول ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ سرکار ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول تھے نہیں، رسول ہیں۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور یہی ایک مسلمان کا اسلوب حیات ہونا چاہیے۔ اور سرکار دو عالم دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے جن کو وسیلے کے طور پر متعارف کراتے جائیں، چنواتے جائیں، ان کا دامن ہاتھ میں رہنا چاہیے، تو آپ عبادت اور ہدایت اور بصیرت کی راہ پر گامزن رہیں گے۔ اور اللہ کے رسول نے دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے ارشاد فرما دیا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری عطرت، میرے اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔